ایک اور حدیث اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں. جامع ترمذی کے اندر کتاب الفتن 2165 نمبر حدیث ہے, 2165. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اوصیکم باصحابی, اے لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں, صحابہ کے ساتھ جڑ جانا, صحابہ کے دامن سے وابستہ ہو جانا. ثم الذین یلونہم, صحابہ کے بعد وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تابعین, ان کے ساتھ مل جانا, جڑ جانا. پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کے ساتھ. علیکم بالجماعۃ وإیاکم والفرقہ, مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا. اس حدیث میں بھی امت کو جماعت سے جوڑنے کا حکم دیا گیا, جڑنے کا, اور امت کو جماعت کے ساتھ جوڑا. اب آپ نے پوچھا کہ 73 میں سے جو ایک جنت میں جائے گا, بھائی حدیث نے بتا دیا کہ وہ ایک جنت میں جانے والی جماعت ہوگی. وہ فرقہ جو ایک ہوگا وہ جماعت کی صورت میں ہوگا, جماعت کی شکل میں ہوگا. تو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون, تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. یعنی شروع سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرنے والے, خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرنے والے, اور امت کی جماعت کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں, جماعت کے راستے پر جو ہیں, اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا, تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا. جب ایسا موقع آ جائے کہ امت میں اندر اختلافات پیدا ہو جائے تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. میری سنت بھی لازم ہے, خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے. اور 2165 نمبر حدیث نے بتا دیا جامع ترمذی کی کہ تم پر امت کی جماعت لازم ہے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان کے طریقے اور رستے پر رہنا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت والے, خلفاء راشدین کی سنت والے, صحابہ کے سنت والے, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, اور امت کی جماعت والے ہیں, جس کو ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. تو ان 73 میں سے جو جنت میں جانے والا ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت. اور جو دوسرے باقی ہیں اہل حدیث وغیرہ بھائی جب اب اسی حدیث نے بتا دیا نا, وہ دوزخ میں جائیں گے کیا؟ اس کے اہل سنت اکیلا جنت یہ حدیث کیا کہتی ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. حدیث کو مانتے ہیں نا, اس کو مانتے ہیں. تو اب آپ کا بھی کوئی نقطہ نظر ہے یا نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 73 میں سے کون سا جنت میں جائے گا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں وہی. نہیں بھائی 73 بنے گے نا, 73 بنیں گے, 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا, باقی جہنم میں جائیں گے. اچھا ان میں سے آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فالو کرتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے نا, آپ دیکھیں نا, آپ بھی تو کچھ نقطہ نظر رکھتے ہیں نا. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے سوال کرنے کے لیے, حدیث آپ نے پڑھی ہے, تو آپ کسی نتیجے تک پہنچے؟ نتیجے تک نہیں نہ پہنچے, اس لیے آپ سے ہاں تو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ حدیث کی روشنی میں جو امت کی جماعت ہے وہ پھر دیگر احادیث کو ملا کے امت کے ائمہ کی تشریحات کی روشنی میں وہ اہل سنت و جماعت ہے. اہل حدیث اور دیوبند وہی اہل سنت نہیں ہے بھائی. یہ دیوبندی, دیکھو دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں یا شیعہ ہوں, یہ اہل سنت نہیں. ہم ان کو اہل سنت, جب اہل سنت نہیں مانتے تو پھر ہم تو بھائی جنتی مانتے ہیں جو اہل سنت ہے.